ترمذی میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے استقبال میں ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ نے منع کیا تھا، ہم اس کو برا سمجھتے تھے۔ ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آپ کے استقبال میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ یہاں ایک چھوٹا سا یعنی لوگوں کا بنایا ہوا بزرگ جو لوگوں کے نذرانے پہ اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے نذرانے پہ اس کی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے، وہ کسی مسجد میں چلا جائے، لوگ کھڑے ہو کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کدھر نعرے مارے ہوتے ہیں؟ مسجد میں۔ گھر اللہ کا ہے اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ اس مخلوق کی جو نعرہ مارنے والوں کے چندے پہ چل رہی ہے۔ اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے قرآن حکیم کی، اس ایک آیت پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، اور اس کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو بتاؤ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے، من يهده الله فلا مضل له، جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن يضلل فلا هادي له، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا شخص جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، تو اگرچہ اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ بہرا، اندھا اور گونگا ہو جاتا ہے، حق بات قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ اسے گمراہ رہنے دیتا ہے کہ اس کے پاس علم تھا، اس کے باوجود اس نے اس علم کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بندے کے پاس علم ہے کہ اگر میں بلڈنگ کے 10ویں فلور سے باہر چھلانگ لگاؤں تو مر جاؤں گا، یہ پتا ہے ایک بندے کو، وہ پھر بھی چھلانگ لگا دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے کہ جس کو قرآن و سنت کا علم دیا گیا لیکن اس پہ عمل نہیں وہ کر رہا۔ اسے ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ ہی کو پکار، وہ کہتا ہے نہیں میرے بابے کہتے ہیں بابوں کو پکارو۔ اب علم تھا اس کے پاس، گمراہ ہو گیا، اللہ کی بات نہیں مانی۔ ایک بندے کو بتایا بھی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، نہیں مانا۔ ایک بندے کو بتایا کہ تم ہر مہینے 11ویں دیتے ہو، جبکہ 11ویں والے پیر کی جو اپنی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں نے رفع الیدین نہیں کرنا۔ تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ علم ہے، اسی لیے ہم اکثر وہ لوگ کہتے ہیں ایڈے بڑے وہ مولویوں کو نہیں پتا لگا، وہ پاگل نے، تو ہمیں پتا سمجھ آ گیا۔ تو ان کو بتائے آپ جن علماء کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے، آپ کے مخالف اپنے علماء کو اتنے بڑے بڑے کہتے ہیں اور آپ کے علماء کو جاہل کہتے ہیں۔ بریلوی دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا دیوبندیوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ اور دیوبندی بریلویوں کے علماء کو مشرک کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا بریلویوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ سنی شیعہ کے علماء کو، شیعہ سنیوں کے علماء کو، اہل حدیث ان کو، یہ سارے اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں شاید ساری صحیح کہہ رہے ہو، لگ ایسا ہی رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ اگر کسی کو بات پتہ چلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جی میرے تک بات پہنچ گئی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی جو امت کو دے کے گئے ہیں کوئی بابا نہیں دے کے گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا 2 بابے، 2 مولوی، 2 شیخ القرآن، 2 بزرگ، 2 صوفی؟ نہیں، کہا اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، اس کو پکڑو گے ہدایت پہ رہو گے، اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو دین تو یہ ہے۔ ایک بندہ آپ کو قرآن سکھا تو رہا ہے لیکن خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، تو اس کا قرآن کا سکھانا کیا ہے؟ میں آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دوں، جب آپ مسلمان ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کتاب کھول کے مجھے کہیں گے آپ نے مجھے مسلمان تو کیا ہے لیکن اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے آپ تو اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے، تو آپ اس کو کیا یہ کہیں گے کہ میں تمہیں کلمہ پڑھایا اس واسطے میں جو کہوں گا وہی صحیح ہے، یہ کہیں گے؟
یا قرآن کو مانیں گے؟ کلمہ پڑھانا تو اپنی جگہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے، بدکار شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اگر کسی نے کسی کو کلمہ پڑھایا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، بریلوی دیوبندی اس کو بزرگ کیوں نہیں مان لیتے؟ پھر تسی بھی جھوٹ مارنے بند کر دو. 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے، ادو تو 90 لاکھ بادی کوئی نہیں سی. اگر آپ نے کلمہ پڑھانے کو کسی کی بزرگی ماننا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے نا، تو کیا بریلوی دیوبندی اور شیعہ مان لیں گے اسے بزرگ؟ تو سر بریلوی دیوبندی اگر اپنے بابوں کو کہتے ہیں اتنوں کو کلمہ پڑھایا تھا، تسی بھی اپنے بوجھے چ رکھو. پھر وہ کہنے کے نہیں جی کلمہ پڑھانے نال کیا ہوتا ہے تے وہ بد عقیدہ ہے نا. تو سر تسی بھی تواڈے کلمہ پڑھانے نال کیا ہوتا ہے؟ تواڈے بھی اگر بد عقیدہ نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کس سے پڑتا ہے؟ قرآن و سنت سے. اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچو، کسی بابے کے قدموں تک نہیں. اس لیے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت. قیامت تک کے لیے 2 چیزیں، جو اس پہ عمل کرے گا ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو عمل نہیں کرتا گستاخ رسول ہے. اصل میں گستاخ وہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟